بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی وَيُجْعَلُ غَيْرُ الْمُنْكِرِ كَالْمُنْكِرِ إِذَا لَاحَ ظَهَرَ عَلَيْهِ عَلَى غَيْرِ الْمُنْكِرِ شَيْءٌ مِّنْ أَمَارَاتِ الْإِنْكَارِ. بس صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ اور بہت دفعہ نکالی جاتی ہے کلام مقتضا ظاہر کے خلاف پر. سنیں کس پر؟ مقتضا ظاہر کے خلاف پر. اس کی ہے تین صورتیں کہ سائل کو غیر سائل کو مثل سائل کے بنانا. کیا؟ غیر سائل کو مثل سائل کے بنانا. او بین السور نظر آ رہے ہیں. اور غیر منکر کو مثل منکر کے بنانا. اور منکر کو مثل غیر منکر کے بنانا. ایک آگے ہے کہ غیر سائل کو مثل سائل کے بنانا. کہ جب کہ اذا تنہ وچ ازائی او ازا پیچھے بھی ازا لاحا ہے کہ کوئی نہیں. او ازا قدم الیہ ہونے ازا لاحا او اگے بھی ہونے ازا کانا معہو او ازا او بیکھو جو بلا ہو جے. تو دوسرا مقام کہ کبھی بنایا یعنی بہت دفعہ بنایا جاتا ہے غیر منکر کو مثل منکر کے تو بین استور، تو پھر اس کے ساتھ کلام جو کی جاتی وہ موقد ہوتی ہے. کلام وقت کیونکہ منکر کے ساتھ جو کلام ہوتی ہے وہ وقت موقد ہوتی ہے. جی اور سمجھا پہ تو کبھی کبھی نا کثیر اما ہے نا. اور بنایا جاتا ہے کس کو؟ غیر منکر کو مثل منکر کے تو پھر اس کے ساتھ جو کلام کی جاتی ہے وہ وقت ہوتی ہے. یہ کب جب کہ لاحا اے ظاہرہ علیہ اے لا غیر المنکر. بس جب کہ ظاہر ہو غیر منکر پر ایسی شے جو انکار کی نشانیوں سے ہے. اس پر ایک ایسی شے ہے جو انکار کی نشانیوں میں سے ہے. تو اس وقت اس غیر منکر کو مثل منکر کے بنا کر کلام موقد کی جائے گی. کیا کیا جی؟ اور بنایا جاتا ہے غیر منکر کو مثل منکر کے کب؟ جب کہ ظاہر ہو غیر منکر پر کوئی شے انکار کی نشانیوں سے پھر رکھنا جب کہ ظاہر ہو اس پر جب کہ ظاہر ہو غیر منکر پر کوئی شے انکار کی نشانیوں سے. ایک باری پھر جب کہ ظاہر ہو غیر منکر پر کوئی شے انکار کی نشانیوں سے. اور اگو آ رہے تھے تک مثال سمجھ آوے جی. اور بین استور لکھیے کلمہ ازا یہاں اور ما مرہ میں اور ما یاتی میں اشارہ اس بات کی طرف کہ یہ تینوں مواضع مقید ہیں ازا کے ساتھ کہ جب یہ صورت ہو تو تب اس کو اس کے مقام پر اس کو اس کے مقام پر جب یہ ہو تو سنیں اے شاباش سے جی. اور بنایا جاتا ہے اور مراد غیر منکر سے خالی و زینا اور سائل اور عالم. جی اگرچہ مثال کس کے لیے ہے؟ عالم کو اتارنا مقام منکر کے لیے. اے شاباش سے. اور بنایا جاتا ہے غیر منکر کو مثل منکر کے تو کیا کیا جاتا ہے پھر؟ کلام وقت کی جاتی ہے. یہ کدوں بنایا جاتا ہے؟ کب؟ جب کہ لاحا اے ظاہرہ جب کہ ظاہر ہو اس پر یعنی غیر منکر پر ایک شے انکار کی نشانیوں سے. شاباش. اور بنایا جاتا ہے غیر منکر کو مثل منکر کے جب کہ ظاہر ہو اس پر یعنی غیر منکر پر کوئی شے انکار کی نشانیوں سے. تو اس کو کیا بنایا جاتا ہے؟ غیر منکر کو مثل منکر کے بنایا جاتا ہے. تو پھر کلام موقد ہوتی ہے. ہون پڑھ گو نحو قول حجر بن نضلۃ شعر جاء شقیق اسم رجل عارضا رمحه واضيا على الارض
فهو لا ينكر أن في بني عمه رماحا لكن مجيئه باديا لكم لیکن چلو ٹھیک ہے ہاں على العرض من غير التفات وتهجر أمارة أنها يعتقد انہ یار کے ہاں کتھے أنه يعتقد أن لا رمح فيهم بل كلهم عذر لا صلاح معهم ونزل منزلة المنكر وخطب خطاب التفات بقوله إن بني عمك فيهم رماح موکدا بإن اے شاباش ہن دھیان کریں جی کہ پھر ساری گل پڑھ دیں ہم شقیق ایک شخص کا نام ہے جی وہ جنگ کے لیے جا رہا تھا کیا تھا جان کے لیے اپنی سواری پر سوار یہ تو ویکھے جی تاں پتہ لگنا ہو اچھا ڈنڈا کون پیا ہے جی بس ٹھیک ہے یہ نیزہ ہے نا کیا دشمن سامنے ہو انج رکھی دے کہ انج کری دے انج وہ سواری تے بیٹھا ہے تو نیزہ پٹاں تے لمبا رکھیا ہے جی تو اپنے پتریراں نال لڑنے واسطے جا رہے ہیں کندے نال لڑنے واسطے لڑنے کے لیے جا رہا ہے نیزہ اس نے رکھا ہوا ہے اپنے دونوں ٹانگوں پر چوڑا اس طرح اور دشمن سامنے ہے سنیں اب یہ اس کے پاس یہ نیزہ یوں رکھنا یہ نشانی ہے کہ یہ انکار کر رہا ہے کہ ان کے پاس تو چیز ہی کو نہیں ہتھوں خالی نے تو میرا انہیں کی کر لینے جی سنیں جی تو اب اس کے پاس حالانکہ اس کو یقین ہے کہ جن کے ساتھ لڑنے جا رہے ہیں ان کے پاس ہتھیار ہے لیکن اس کا نیزہ اس طرح رکھنا یہ ایک نشانی ہے جو گویا کہ انکار کر رہا ہے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو اب اس غیر منکر وہ جو نا منکر نہیں ہے کہ ان کے پاس اسلحہ نہیں اقرار کرتا ہے لیکن یہ غیر منکر کے پاس ایک انکار کی نشانی ہے اس نشانی کی وجہ سے دیکھنے والے نے اس کو کہا انا بنی عمے کافی رماح بے شک تیرے چچا زادوں میں نیزے ہیں تو انج کر کے جا رہے ہیں جی میں انہوں کو نیزے ہی کو نہیں جی تو یہ انا اس لیے لائے حالانکہ وہ جو بھی جنگ پہ جا رہا ہے تو اس کو تو پتہ نہیں جن کے پاس لڑنے جا رہے ہیں ان کو چوڑیاں تو نہیں پائیاں اسلحہ لے کے آئے نے جی لیکن اس کا اس طرح جانا یہ نشانی تھی کہ گویا ان کے پاس نہیں ہے تو اس کو قائم مقام کیا کہ اس کے منکر کے تو آگے انا سے بات کی اس سے یہ مطلب ہے جی ارشاد پھر بھی سارا کچھ پڑھ دیں یہ گل سمجھ آئی ہے ہوں ویکھ ادھروں کہ جیسا کہ قول حجل بن ندلہ کا کس کا حجل بن ندلہ نے شعر بولا تھا جی کس نے حجل بن او ویکھو نا ادھروں او بلا بھی وہ حجل بن ندلہ یہ حجل بے فتح الحا محملہ سکون جیم بن ندلہ بے فتح نون و بے دعاد موجمہ یہ اس کی جو نا حجل بن نادالہ جی یہ اس کی ماں کا نام ہے اور حجل اس کا اور نام اس کا اور یہ جو ہے نا حجل یہ غیر ہے حجل بن عبد المطلب کا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جی ہیں چچا ہے سنیں جناب عبد المطلب کے ایک بیٹا بھی حجل ہے خلاف ہے اس کے کہ ذکر کیا اس کو عبد الحکیم نے یہ جو حجل ہے نا اس کا نام ہے مغیرہ کی اور ان کی والدہ ہے حالہ بنت وہیب تو یہ اور حجل ہے یہ شاعر جو ہے یہ دوسرا حجل ہے جی اور سمجھ گئے تو جیسا کہ قول حجل بن ندلہ کا شعر جاء شقیقن جاء آیا شقیق یہ شقیق کون ہے یہ ایک رجل کا نام ہے یہ ایک اور نہیں مراد یعنی نہیں مراد شقیق نعمان وہو نو من الریاحین وہ نہیں مراد اے بیتی بحر سری سے پڑھ لیں کہ کوئی نہیں پڑھیا اس کے ارکان توی مال وقف والکسف کاکھ نہ یاد ہو کچھ تو ایک باری پھیرا تو دیتا جائے نا جی کہ اس کے اندر توی بھی ہے وقف بھی ہے اور کسف بھی ہے
کوئی تو کوئی چاکا تو پہنتا پہ نا جی کوئی تو فائدہ ہویا. تو یہ اس کا وزن جو یہاں ہے وہ ہے مفتعل مستفعل مفتعل فاعلان. حالانکہ بحر سری کا پورا وزن یہ نہیں ہے, یہ علتوں اور زحاف کی وجہ سے یہ وزن بنا ہے اس کا. تو اس نے کہا کہ آیا شقیق آردن رمحہ دراں حال کے چوڑائی میں رکھنے والا ہے اپنے نیزے کو. کیا کرنے والا ہے؟ اپنے نیزے کو. اے وادحن علی الارض, آردن ہے نا تو اس کا معنی کیا ہے رکھنے والا ہے کس میں؟ چوڑائی پر. سمجھے ہی؟ اے شاباش جی. اس طرح آیا کو نے بسواری تے بیٹھا ہے تے نیزہ پٹا ہوتے لمحہ رکھے ہے, دشمن وال منہ نہیں کیتا ہوندا. یہ جو ہے نا شقیق یہ منکر نہیں ہے اس بات کا, بل ہوا عالم بذا, عالم نہیں مراد بھی جانتا ہے اس بات کو, منکر نہیں اس بات کا کہ اس کے چچا زادوں کے پاس کوئی نیزے نہیں ہیں, اس کا یہ منکر. لیکن اس کا آنا لڑائی کے لیے دراں حال کے رکھنے والا ہے نیزے کو کس پر؟ بغیر التفات کے اور بغیر تیاری کے, کہ یہ نیزہ ان کی طرف سیدھا کر کے پوری تیاری کر کے جائے کہ اگر آئے تو میں ان کو جواب دوں گا. اس کے بغیر اس کا جانا لیکن آنا اس کا اس طرح یہ کیا ہے؟ نشانی ہے اس بات کی کہ شقیق اعتقاد کرتا ہے کہ ان کے اندر کوئی نیزہ نہیں ہے بلکہ سارے کے سارے ہتھیاروں سے خالی ہیں. عازل ان کا معنی کیا لا صلاح لہم, کہ ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے. یہ ایک نشانی ہے. اس وجہ سے اتارا گیا شقیق کو مقام سنیں مقام. اچھا پیچھے تھا جا شقیق آیا شقیق کی, تو یہ اسم ظاہر سارے غائب ہوتے ہیں. تو پہلے تھا غائب کے ساتھ ذکر کیا کہ شقیق آیا, آگے ہونا چاہیے تھا کہ بے انا بنی امے ہی, اور اس کے چچا زادوں کے پاس نیزے ہیں. لیکن آگے التفات کیا اور خطاب کیا گیا خطاب التفات, یعنی پہلے غائب ہے کیا جا غائب نہیں, اسم ظاہر سارے غائب ہوتے ہیں. آیا شقیق تو آگے ضمیر ہوتی ہے, لیکن غیبت سے خطاب کی طرف التفات کیا کس نے؟ شاعر نے او حجل بن ندلہ نے. تو اس نے کہا جا شقیق آردن رمحا ان بنی عمک فیہم رماح, کہ بے شک تیرے چچا زادوں تیرے چچا زاد فیہم ان کے پاس نیزے ہیں. دراں حال کے تاکید کیے گی انا کے ساتھ. ان کو سمجھ آئی گل دی کہ کوئی نہیں منع کرا, چلو مرضی جے پایا. اور بنایا جاتا ہے غیر منکر کو مثل منکر کے جب کہ ظاہر ہو غیر منکر پر ایک شے انکار کی نشانیوں سے, جیسے قول حجل بن ندلہ کا شعر. آیا شقیق نام ہے رجل کا, رکھنے والا ہے چڑائی میں اپنے نیزے کو, یعنی رکھنے والا ہے چڑائی پر کس کو؟ اپنے نیزے کو. پس شقیق نہیں منکر اس بات کا کہ اس کے چچا زادوں میں نیزے ہیں, بھی انہوں کو نیزے ہیں, اس کا منکر نہیں ہے. ہر بندے نے پتا جنا لڑنے جانا کو اسلحہ ہے, لیکن آنا اس کا کس کے لیے؟ دراں حالے کے رکھنے والا ہو نیزے کو چڑائی پر بغیر التفات کے اور بغیر تیاری کے. میں نیزہ بالکل سیدھا کر کے تیار کر کے اس طرح نہ آنا, انج بے تیانی میں آنا نشانی ہے لیکن آنا اس کا اس طرح یہ کیا ہے؟ اور پیچھا کو اس میں ایک نشانی ہے اس بات کی کہ شقیق
اعتقاد کرتا ہے اس بات کا کہ نہیں کوئی نیزہ ان کے پاس بلکہ وہ سارے ازل ہیں، یعنی مانا کی تفسیری نہیں ہتھیار ان کے پاس، اور سمجھے عزلون یا عزلون جمع عازل، وہ جن کے پاس استعار نہ ہو، تو پاس اتارا گیا کس کو؟ مقام منکر کے، اور خطاب کیا گیا خطاب التفات کا، پہلے غیبت تھی اب بقول ہی، اپنے قول کے ساتھ، کنے حجل نے کیا، کیوں نے کہ بے شک تیرے چچا زاد ان کے پاس نیزے ہیں، درا حالے کے تاکید کی گئی انا کے ساتھ، اے شابہ سے صبر کار میں پھر مانا کریں ادھر بیخ او الارض، یعنی اللہ نیزے کی چڑائی پر بائیں طور کے رکھا اس نے اس کو اپنے حالت اس حیثیت سے کہ ہو نیزے کی چڑائی کدھر، نہ کہ نیزے کا طول، اے دشمن وال نیزے پیرا وال نہیں کرنا، ادھر کرنا ہے، اے جو شادی ہوئی ہے یہ نیزے کا طول ہے دشمن کی طرف، اور یہ نیزے کی چڑائی ہے دشمن کی طرف، تو بھئی اس طرح آ رہا ہے جی، سنے ہی تو پس مراد عرض سے ارض موضوع جس کو رکھا گیا ہے نا اس کی چڑائی مراد ہے، نہ کہ موضوع علیہ کی چڑائی، موضوع علیہ کون پٹ، یہ تو جتھے ہوندے نے تھی ہوندے نے جی، تو جی میں بعض نظام کی ایک موضوع علیہ جو ہے نا اس کی چڑائی کا کیا مطلب ہے، جو اوپر رکھا گیا اس کی چڑائی مراد ہے جی۔ اچھا جی چلو جی، اور سمجھے ہی امارتن انہو، کیونکہ نہیں شک یہ کہ رکھنا نیزے کا اس حایت پر علامت ہے، کس پر؟ ان کے پاس ہتھیاروں کے وجود کے انکار پر، سنیں بہرحال رکھنا نیزے کا اس کے طول پر اس حیثیت سے کہ ہو پھالا اس کا کدھر، بس یہ علامت ہے تحیل المحاربت پر، تو انج رکھنا یہ علامت نہیں ہے جی۔ انا بنی امے کا، سنے ہی توجہ قریب ہے، یہ نہیں مرتبط اپنے ما قبل کے ساتھ، مگر یہاں فقل تو لہو ہونا ہے، کیونکہ پیچھے نا جا شقیقن آردن رمحا، تو میں نے اس کو کہا، یہ مقدر ہوگا کہ انا بنی امے کا فی ہمر ما ہو، سمجھے ہی اے شابہ سے جی، تو پس وہ معتبر ہوگا اور ضروری ہے کلام میں سے، یعنی قل تو لہو ہونا چاہیے، اور اس وقت پھر کوئی التفات نہیں، بلکہ فقل تو لہو جو میں نے اس کو کہہ دیا تو متکلم مخاطب ہو گیا جی، لیکن کہتے ہیں کہ جواب یہ ہے کہ اس کی قل تو لہو یہاں مقدر کرنے کی ضرورت، کیونکہ کبھی بنایا جاتا ہے شخص واحد کو اس کے اوصاف کے ذکر کی وجہ سے حاضراً مخاطباً، صفتوں سے پہلے ذکر کرے، غیب صفتوں سے ذکر کر کے گویا مخاطب سامنے ہو گیا، اب خطاب کیا جاتا ہے۔ اب وہ دیکھیں سورہ فاتحہ کی تفسیر یہی ہے، الحمدللہ، یہ کیا ہے؟ اسم ظاہر ہے، رب العالمین، الرحمن، الرحیم، مالک، یہ سارے اسم ظاہر ہے، یہ اتنے اسم ظاہروں سے گویا حجاب اٹھ گیا، اب اللہ کا دیدار ہو گیا، اب ہم نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ قانون ہے جی، کہ جب مخاطب کی صفتیں ذکر کی جائیں کسی کی، اتنی صفتیں کہ صفتوں کے ذریعے گویا کہ مخاطب سامنے آ گیا جی، تو یہاں وہاں پہ خطاب جائز ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جب کہا نا جا شقیقن عارضن رمحہ، تو ان سے گویا کہ وہ سامنے آ گیا، تو اس نے کہا انا بنی عمے کا، اس کو خطاب کر دیا، تو یہ ٹھیک ہے جی، ہو مانا کرو وہ۔ اور بنایا جاتا ہے غیر منکر کو مثل منکر کے جب کہ ظاہر ہو اس پر، یعنی غیر منکر پر کوئی شے انکار کی نشانیوں سے، جیسے قول حجر بن نطلہ کا شعر، آیا شقیق نام ہے رجل کا،
رکھنے والا چوڑائی میں رکھنے والا ہے اپنے نیزے کو، یعنی رکھنے والا ہے چڑائی پر. پس وہ شقیق نہیں منکر اس بات کا کہ اس کے چچا زادوں کے پاس رماح ہیں، نیزے ہیں. نیزے ہیں، لیکن اس کا آنا جنگ کے لیے دراہ لے کے رکھنے والا ہے نیزے کو چوڑائی پر بغیر التفات اور بغیر تیاری کے. یہ نشانی ہے اس بات کی کہ شقیق اعتقاد رکھتا ہے اس بات کا کہ نہیں نیزے ان کے پاس، بلکہ وہ کل کے کل عزل ہیں، عزل ہیں، نہیں ہتھیار ان کے پاس. یہ تفسیری بنایا نبی جی. بس اتارا گیا شقیق کو مقام منکر کے، اور خطاب کیا گیا خطاب التفات اپنے کو شاعر کے قول کے ساتھ، ان بنی امی کا فیہم ہونا کسی انا بنی امی ہی، اس کے چچے زاد میں جی. دراہ لے کی تاکید کرنے والا ہے انا کے ساتھ، ہاں تاکید کی گئی ہے، کی گئی ہے انا کے ساتھ، کی گئی بے اس بات کی تاکید کی گئی کس کے ساتھ؟ انا کے ساتھ. اگے جی. البیت علامہ اشار الیہ الامام المرزوقی تحکم واستہزاء. بس اب بات تو پوری ہو گئی. اشارے صاحب ایک اور بات چلا دی درمیان میں بطور فائدہ بھی ظاہر گل کرنی. اور جس لئے پڑھتے سو نا متنبی دا ماسا وہ تو شرف خیس امام مرزوقی دی کمال قسم دی شرح اندہ حوالہ دین لگے جی. سنے ہی کہ یہ جڑا بیت کے اندر ہے نا انا بنی عم کا فیہم رماح، یہ عجز ہے نا، اور دوسری جو اس کو عجز کہتے ہیں نا، کہ بھول گیا شیر دا. یہ جو شیر کا عجز ہے کون؟ یہ عجز ہے نا. تو صدر کون ہے؟ وہ صدر دے عجز. یہ جو بیت ہے نا اس بیت میں یعنی کس میں؟ عجز میں. جیسا کہ اشارہ کیا اس کی طرف امام مرزوقی نے، شاعر نے شقیق کے ساتھ تحکم اور استہزاء کیا ہے. اس کو متنبع نہیں کیا بلکہ اس کے ساتھ مذاق کیا. اس کے ساتھ کیا کیا جی؟ اور بیت میں یعنی اس کے عجز میں انا بنی امی کا فیہم رماح میں جیسا کہ اشارہ کیا اس کی طرف امام مرزوقی نے، شاعر نے شقیق کے ساتھ تحکم اور استہزاء کیا ہے. ہاں کأنہ یرمیہ بأنہ من الضعف والجبن بحیث لو علم ان فیہم رماحا لما التفت لفت الکفاح ولم تقوى یدہ علی حمل الرماح علی طریقہ قولہ. شعر صبر. گویا کہ شاعر نے یرمی ہے شبہ، گویا کہ شاعر نے نہ ہو حجل نے شقیق کو منسوب کیا اس بات کے ساتھ، یہ من بمعنی باپ، اس بات کے ساتھ کہ اس میں ضعف اور بزدلی ہے. کس میں؟ شقیق میں. یہ شاعر نے گویا کہ یہ ظاہر کیا کہ اس میں کیا ہے؟ ضعف اور بزدلی ہے. اس حیثیت سے کہ اگر وہ جان لیتا کہ ان میں نیزے ہیں تو البتہ نہ توجہ کرتا لفت جانب کفاح مقاتلہ اور محاربت، نہ توجہ کرتا جنگ کی طرف، اور نہ قوت پاتا اس کا ہاتھ نیزے اٹھانے پر. یہ اس نے تحکم کیا ہے کہ حضور جڑا تسی نیزہ انج کر کے لے جا رہے ہو تو ہاتھ نال چک ہی نہیں سکتے ہو، تسی ہوتے کتنے جا کے لتر کھان چلے ہو جی. جی یہ اصل میں اس پر کیا کیا ہے؟ استہزاء کیا ہے. کیا کیا ہے؟ کہ تسی نیزہ پٹا تے رکھیا تہاڈے کول چکیندہ ہی نہیں پیا تے تسی وہ لڑائی کی کرنی ہے جی. سمجھے ہی اے گل جی. جی کیا کیا اس نے؟ استہزاء کیا. جس کا آگے اس کے مطابق ایک اور شعر آ رہا ہے وہ گئی جی. جی کوئی پلے پئی وفل بیت بس نہیں تھی یہ تھلے صرف کی ہے وفل بیت، یعنی شاعر کون سا شاعر کی طرف سے شقیق کے ساتھ کیا ہے؟ استہزاء ہے. اور یہ اس لیے کہ اس عبارت کی مثل میری مراد انا بنی ام کا محض کہا جاتا ہے اس کے لیے جس کے ساتھ کیا جاتا بابا جا ہونے اس کے کہ نئی قدرت اس کے لیے کس پر، بلکہ اس کے حرب کے سننے کے وقت خوف کیا جاتا ہے، ڈرتا ہے وہ، اور نئی قدرت رکھتا نیزے
اور نہ اس کے علاوہ باقی آلات اپنے بزدلی کی اور کمزوری کی وجہ سے سمجھے ہی یہ ہوں جی جی اچھا اگوں جڑے نا پڑھ پھر منع کر دیں کٹھا اللہ طریقہ تے لا طریقہ دی قول ہی شعر وقلت لمحرز لما التقینا تنقب لا یقتل الذهاب او بے او شاعر کے قول کے طریقے پر کہ شعر اور جنگ لگی سی تو کہتا ہے کہ میں نے کہا محرز کو جب ہمارا آمنا سامنا ہوا دشمنوں سے اے اگوں ہٹ جائے بھیڑ وچ کسی دا ٹھڈا لگے گا تو باہر جا کے ڈگے گا تو رو میں لڑائی نو جی تو یہ کیا کر رہا ہے اس کے ساتھ مذاق کر رہا ہے کہ کرلے جائے بچوں پیچھا ہٹ کسی گھوڑے دی لت لگے گی تو باہر جا کے ڈگے گا جی تو لڑنے واسطے آ گیا تو یہ تو استہزاء ہے نا کیا ہے اسی طرح یہاں بھی استہزاء کیا اس کے ساتھ جی سنیں جی اگوا پڑھنا یارمی بأنه لم يباشر الشدائد ولم يدفع الى مضائق المجامع کہ اس کو منسوب کر رہا ہے وہ شاعر کہ وہ اس نے نئی مباشرت کی کبھی نہیں حاضر ہوا کس میں شدائد میں اور نہیں بھیجا گیا اس کو کدھر مدائق المجامع میں تنگ جگہوں میں بے جتھے گمسان دی جنگ ہوئے کانا ہو بس گویا کہ شاعر نے خوف کیا اس پر کہ ان کو پاؤں کے ساتھ رون دیا جائے گا کسی دا ٹھڈا لگا تو اڑ کے بنیوں باہر جا پوے دا کما یہ دونوں تعلق جوڑنے جیسا کہ بچے اگر ان کو جنگ میں لے جائیں تو ان کا فائدہ کوئی نہیں ہے اور جیسا کہ عورتیں ان کو جنگ میں لے جائیں تو ان کی بنیا کمزور ہے جی وہ صنف نازک کا نہ رکھا نے کی صنف نازک صنف لوہا نہیں صنف نازک تو جی میں کہ بچے تے عورتوں جنگ میں لے جاؤ تو فائدہ کوئی نہیں ہے گا یہ بھی انہوں آکے بھی تمہیں پیچھا ہٹ بھی تو جنا ہے جی اے مطلب اور سمجھے ہی تو یہ اس طرح کیا کیا ہے اس میں تحکم کیا ہے یہ ان اس گل دا نا بلاغت نہ تعلق یہ ہے کہ جو بات کی جاتی بعض دفعہ بظاہر اور نظر آتا ہے حقیقت اس میں کچھ اور ہوتی ہے تو یہ جو علامہ مرزوقی نے یہ بیان کیا کہ دراصل اس میں شاعر اسے کیا کر رہے ہیں تحکم کر رہے ہیں کہ اگر تیرے وچ لڑائی دی ہمت ہوندی تجھ میں لڑنے کی طاقت ہوتی تو پھر تو نیزہ رانوں پر اس طرح نہ رکھتا جویں بڈھے رکھ دینے پھر تو نیزہ دشمن کی طرف اٹھا کے اس طرح سامنے کرتا اور گھوڑے کو اپنے پاؤں سے قابو رکھتا تو پتہ چلتا کہ مجاہد جا رہا ہے یہ نظر آ رہا ہے جویں زنانی اپنے خامد ان کو نیزہ دین جا رہی ہے سمجھائیے یہ کیا ہوا اس کے ساتھ استہزاء ہوا جی چلو جی مانا کرو کتوں وفل بیت اور بیت میں مراد پچھلے حصے وچ کیڑا اور بیت میں ہوں دیکھو نا بھی ان چیزاں کچھ پڑھنے کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے کہ کوئی نہیں ہو رہا ہے ظاہر ہے ان چیزاں آدیاں نے تو کم از کم کو کھانے سے پوے کہ بھی کی آکھے نا جی اور بیت میں جیس با مطابق اس کے اصل کہ بیت میں تحکم اور استہزاء ہے علامہ پہلو حوالہ دیتا ہے کہ بہت بڑے شارے دا کہ جن نے ایک گل بیان کی تھی اس شعر وچ کیونکہ شعر اتنے موجود ہے جی با مطابق اس کے کہ اشارہ کیا اس کی طرف امام مرزوقی نے کہ اس شعر میں کیا تحکم اور استہزاء ہے نال پھر بھی تو دسیا نے بھی میں شرح پڑھیے تاہد علامے نے گل لکھی نا جی تحکم اور استہزاء ہے گویا کہ شاعر منسوب کر رہا ہے شقیق کو اس بات کے ساتھ کہ وہ ضعف اور جبن سے ہے وہ ضعف اور جبن سے اس حیثیت کے ساتھ ہے یعنی اس درجے تک کمزور ہے اگر جان لے اس بات کو کہ ان میں کن میں اس کے چچا زادوں میں نیزے ہیں تو البتہ نہ توجہ کرتا مقاتلے کی طرف اور نہ قوت پاتا ہاتھ اس کا
نیزہ اٹھانے پر سنیں الا طریقہ تیش او بے خدروں یا متعلق ہے بقولی یعنی اس شعر میں تحکم اور استہزاء ہے شاعر کے قول کے طریقے پر شاعر کے یا یہ متعلق ہے محذوف کے ساتھ صفت ہے کس کی یعنی بیت میں تحکم ہے ایسا تحکم جو آنے والا ہے اگلے شاعر کے طریقے پر یعنی اعلیٰ طریقہ تحکم میں فی قول یعنی قول کس کا ابو سمامہ انصاری کا جس طرح اس کا اگلا شعر ہے جی سنیں اچھا وہ منع کر لے کہ منٹ تنقب مفعول محذوف ہے مفعول اس کا محذوف ہے یعنی تنقبل پہ قتال کو پاسے ہٹ یا لڑنے والے کو یعنی تجنب ونصرف عنہ لا یکتر کا یہ مجزوم ہے یکتر فی جواب الامر تکتیر ہوتا ہے کہ قطرین میں سے کسی ایک پر کسی کو پھینک دینا قطرین سے مراد جانبین بے تینوں جنہیں کو ٹھڈا لگا تو ڈگ کے او باہر جا پینا گیند جی یا پچھاڑ جائے تو اور زحام بے زحام سے مراد ہے یعنی گھوڑوں کی مزاحمت لشکر کی مزاحمت جیلے بھی گمسان دی جنگ انہیں اندل قتال جی تو مذاق یسخر و مذاق کر رہا ہے اس سے اور منسوب کر رہا ہے اس کو کہ تو نے شدائد نہیں دیکھے تو بچ کے دیان بڑے ہیں این یداس ماخوذ ہے کس سے یہ کسی چیز کو پاؤں میں رون دینا لقلت غنا بفتح الغین پھر گنا پہ آندہ جی دو تو چار اٹھیا بفتح غنا موجمہ بمانا نفع بھی بچوں کا نفع کام میں نہ بھی لے جائیے تو الٹا ہے رون کے تین انہوں چپ کراما گے جنگ لڑا گے جی سمجھے ہی تے و بنا ہی بفتح الموحدہ یعنی بنیات ہی و بدن ہی اس کا تعلق عورتوں کے ساتھ ہی چلو جی ہن منع کرو کتھوں اللہ چل شاعر کے قول کے طریقے پر شعر اس کا وزن مفاعلتن مفاعل فعول مکررن جڑا پڑھدے پہ ہن شعر تے لبوں کیڑے وزن وچوں ہے پس کہا میں نے محرز کو اسم رجل من بنی ضبہ کہ جب کہ آمنا سامنا ہوا ہمارا کس وقت وہ جڑا سامنے آیا انہوں دا تو میں نے کیا کہ تلک کا پیچھے ہٹ جا نہ کتر پر پھینک دے تجھ کو زحام اے رش جڑا ہے نا اے تن چک کے باہر سوٹ دے گا تو کتے سامنے آ گیا جی اور سمجھے ہی اندر نفسیاتی جنگ اچھا چپڑ جا میرے سامنے میرے واسطے نہ لڑنے واسطے ادھر آتے نہ کرنا بندوبست جی انہوں نے نفسیاتی جنگ کی آدھے نے بلے بلے کرلیاں لڑنا آئی نے جی انہوں کی آدھے نے نفسیاتی جنگ جرمی منسوب کر رہا ہے اس کو کونو شاعر کس کو محرز کو اس بات کے ساتھ کہ نہیں مباشرت کی اس نے شدائد کی اور نہیں بھیجا گیا تنگ جگہوں کی طرف گویا کہ خوف کیا جا رہا ہے یا خوف کر رہا ہے کون شاعر اس پر بھئی کس پر ہو محرز پر یہ کہ رون دیا جائے گا پاؤں کے ساتھ جیسا کہ خوف کیا جاتا ہے بچوں پر اور عورتوں پر باوجہ صبیان کے قلیل نفع کے اور باوجہ عورتوں کے بنیا کے کمزوری کے تو دونوں میں یہ دونوں باتیں ہیں جی شابہ جی مطابق اس کے اشارہ کیا ہے تاں تے جنگ سونے کا کی قانون ہے کہ بچوں نہیں مارنا عورتوں نہیں مارنا بوڑھیاں نہیں مارنا درختوں اگ نہیں لانی ڈنگراں اگ نہیں لانی مکان نہیں ساڑنے سوائے مجبوری ہو جائے کہ یہ درخت جلائیں گے تو راستہ کھلے گا تو ویسے بھی کسی چیز نو بجیڑی تو مدھے مقابلہ انہوں کیوں مار دے ہو جی جی اور بیت میں بامطابق اس کے اشارہ کیا کیا صحیح کی نہیں ہوتی جی جی مثل اس کے کہ منسوب کر رہا ہے شاعر اس کو اس بات کے ساتھ کہ وہ ذوق اور جبن سے ہے اس حیثیت سے کہ اگر جان لے کہ ان میں رماح ہے ان کے پاس او فیہم عندہم نہ التفات کرے جنگ کی طرف لفت الکفاح اور نہ قوت پائے ہاتھ اس کا نیزے اٹھانے پر قول کے طریقے پر شعر پس کہا میں نے محرز کو ملاقات کریں ہم
ہاں جب ملاقات کی ہم نے اور جدو آمنا سامنا کرے نہیں کیتی تو ادو میں انہوں گل آکھی پیچھے ہٹ جا پیچھے ہٹ جا نہ کتر میں نہیں کنارہ نہ کنارے پر پھینک دے تجھ کو زحام کر رہا ہے شاعر اس کو اس بات کے ساتھ کہ نہیں مباشرت کی اس نے شدائد کی اور نہیں بھیجا گیا وہ ہاں گویا کہ شاعر خوف کر رہا اس پر کہ رون دیا جائے جائے گا پاؤں کے ساتھ جیسا کہ خوف کیا جاتا ہے بچوں اور عورتوں پر بوجہ ان کے قلیل فائدے کے اور ان کی بنا کی کمزوری کے وایو جال المنکر كغیر المنکر اذا كان معه اے مع المنکر ما ان تأمله اے شيء من الدلائل والشواهد ان تأمل المنکر ذلك الشيء ارتدى عن انکاره بس اب تیسری جگہ اس کا عکس او پیچھے بین استور ہو پچھلے صفحے تھے او بل منکر کا غیر المنکر اب وہ آئے تیسرا اور بہت دفعہ بنایا جاتا ہے منکر کو مثل غیر منکر کے ہے منکر لیکن اس کو بنانا مثل غیر منکر کے کیا کہ جی اور بہت دفعہ بنایا جاتا ہے منکر کو مثل غیر منکر کے کب اور تیسرا اذا پیچھے ہے نا اذا جب کہ ہو اس کے پاس یعنی منکر کے پاس وہ کہ اگر غور و فکر کرے اس میں تو لوٹ آئے اپنے انکار سے اب ماں سے مراد ہے کیا شیء کیا ہے شیء اس ماں سے مراد شیء من الدلائل والشواہد کہ ایسے دلائل اور شواہد موجود ہیں ان تاملہ اگر غور و فکر کرے منکر ہو اس شے میں ان دلائل میں غور و فکر کرے تو جو اس میں حالت انکار ہے یہ ختم ہو جائے حالت یہ کیا ہو جائے ختم ہو جائے یہ مطلب جی یہ کب بنایا جاتا ہے منکر کو مثل غیر منکر کے جب کہ ہو اس کے پاس یعنی جب منکر کے پاس وہ ہو کہ اگر غور کرے اس میں اس میں یعنی اور لکھے تھلے بھی ماں سے مراد کیا ہے دلائل ہو یا عقل شے ہے دلائل سے اور عطف تفسیری ہو منکر اس شے میں یعنی ان دلائل میں شواہد میں تو کیا کرے لوٹ آئے اپنے انکار سے سمجھے ہی اور آگے اس کی ایک مثال آنی قرآن پاک سے ذالک الکتاب یہ کتاب ہے جس میں شک کوئی نہیں ہے اب یہ بات ہو رہی ہے کافروں کے ساتھ وہ اس کے کلام اللہ ہونے کے منکر ہے بات بغیر تاکید کے کی جا رہی ہے اس لیے کہ منکر کو مثل غیر منکر کے بنایا کہ اندھو یہ کتاب جس کا ایک جملہ تم اس کے مقابلے میں نہیں بنا سکتے ہو ایسی فصیح بلیغ اور ایسی خبریں اس میں موجود ہیں جب غور و فکر کریں گے تو اپنے انکار سے باز آ جائیں گے کہیں گے واقعتاً یہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کی کتاب جس پر آتی ہے وہ اللہ کے رسول ہوتے ہیں لہذا یہ مان جائیں گے کلمہ پڑھ لیں گے اور سمجھے ہی یہ آگے مثال آ رہی ہے اس لیے بھی انا نہیں ہے صرف کیا ہے لا ریب فیہ ہے جی ایشا بس جی اور بنایا جاتا ہے منکر کو کس کو اے ینزالو اسی طرح طالب متردد کو بھی کبھی اور بنایا جاتا ہے منکر کو مثل غیر منکر کے غیر منکر کون خالی حسین او بے خاشیت غیر منکر جی جزمی بات یہ ہے کہ کا غیر ہی ہے ہونا چاہیے تھا کیا بنایا جاتا ہے منکر کو مثل غیر اس کے یعنی مثل غیر منکر کے تو اور نئی ظاہر ہوئی وجہ بنانا ظاہر کو ضمیر کی جگہ جو رکھا ہے اس کی کوئی وجہ نہیں پتہ چلی خیر چلو کوئی نہیں مثل غیر منکر کے جب کہ ہو اس کے پاس ضمیر کا مرجع یعنی منکر کے پاس ما وہ شے کہ اگر غور و فکر کرے منکر ہو اس میں اب اس کا بیان مات ہو کیڑی شے یعنی ایک شے دلائل سے اور شواہد سے اگر غور و فکر کرے منکر ہو اس میں یعنی اس شے میں تو ارتدع لوٹ آئے گا
اپنے انکار سے. او شابہ مولوی جان. اور بنایا جاتا ہے منکر کو مثل غیر منکر. اور نا کثیر ما یخرج الکلام علی خلافہ، تو کثیر ما دے تھلے داخل نہیں ہے تنے جی. جب کہ ہو اس کے پاس یعنی منکر کے پاس وہ شے وہ کہ اگر غور و فکر کرے اس میں، یعنی شے، وہ شے کیڑی جو ہونے والی ہے، ہونے والی ہے دلائل اور شواہد سے. یہ ماں کا بیان ہی. اگر غور و فکر کرے منکر. اب تعمالہ کے اندر ہوا ضمیر کا مرجع کون ہے؟ منکر. تو ہو سے مراد ذالک شے، وہ ذالک شے کون ہے؟ دلائل اور شواہد وہ پیچھے آئے نہیں. اور تعمالہ ہو وچ ہو ضمیر دا مرجع ما ہی نہ، تے ما تو مراد کی ہے شیء من الدلائل والشواہد. اب ہو کا مرجع کون ہوگا؟ شیء من الدلائل والشواہد. حد ہو گئی یار. اپنے انکار سے تو لوٹ آئے انکار سے. اگے ومانا ومانا قولی وہ سمجھے ہی او بلا بھی او ان تعملہ، یعنی اے تعملہ فی ہے کیے، تعمل فیہ کیونکہ تعمل ہوتا ہے نظر فی الشیء. کی ہوتا ہے؟ نظر فی نظر فی الشیء. ارتدع اے راجع، داری بائیں طور کے منتقل ہو جائے مرتبہ متردد سے. کدھر؟ یا نہ منتقل ہو جائے گا مرتبہ متردد کی طرف، یا مرتبہ ذہن کی طرف. تب اس کے ساتھ ایک کلام کی جائے گی بغیر تاکید کے. جی معلوما له مشاهدا عنده. بس آپ کو ایک سوال رد کرنا ہے نا. یہ جو کہا ہے نا اذا کانا معہو، اس کے پاس، اس معہو سے اس پر روڑائی معنی ہونا اس شے کا مع منکر، ہونا شے کا مال منکر کہ وہ منکر کے پاس ہے. اس پاس ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ شے معلوم ہے منکر کو بالعقل، مشاہد بالحس، حس ہے عند المنکر. یہ مطلب ہے معہو. جی کیا جی؟ کہ وہ شے منکر کے پاس ہے. اس کا معنی ہے کہ وہ شے معلوم ہے جب کہ ہو اس کے پاس ہے مال منکر شے. پاس ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ معلوم کہ وہ جو شے، وہ شے کون ہے؟ دلائل اور شواہد، ہے کہ وہ معلوم ہے منکر کو بالعقل، اور مشاہد ہیں منکر کے پاس بالحس. یہ مطلب ہے. کما تقول، منکر الاسلامی الاسلام حق من غیر تاکید. جیسا کہ اسلام کا منکر ہو تو اس کو تو یہ کہے الاسلام حق، تاکید نہ لائے. تاکید کیا کہ جی؟ جیسا کہ اسلام کے منکر کو کہے الاسلام حق تاکید کے بغیر. کیوں؟ لأن ما ذلك المنکر دلائل دالۃ علی حقیقت الاسلام. اے شابہ سے وجہ یہ ہے کہ اس منکر کے پاس دلائل، قرآن کا معجز ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت طیبہ میں بے داغ اور بے مثل ہونا، 40 سال جو پہلے گزارے ہیں انگشت نمائی نہیں ہوئی، تو یہ چیزیں اور پھر اب تازے معجزات، یہ اس منکر کے پاس دلائل ہیں جو دلالت کرتے ہیں کس پر؟ اسلام کی حقیقت. اب اس کو صرف یہ کہنا کہ ان الاسلام لحق کی بجائے کیا کہا؟ الاسلام حق. اے شابہ سے کیا کہ جس لیے کہ اس منکر کے پاس دلائل ہیں جو دلالت کرتے ہیں اسلام کی حقیقت پر. سنیں، قرآن کا معجز ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے مثل ہونا، یہ ساری باتیں اس کے پاس موجود ہیں. تو آپ اس سے انا کے بغیر کلام کیجیے. اور معنی اور معنی او المعیت علمیہ کی معیت علمیہ. اگاں او 2 نمبری معیت وجودیہ او تھلی لین او جو رد کرنا ہے. جی اور معنی دلیل کے ہونے کا مع المنکر، دلیل کے ہونے کا معلوم. وہ معقول ملا دلیل دلائل نہیں نا، بے منکر کے پاس دلیل ہے کا مطلب کیا ہے؟ یہ کہ ہو وہ دلیل معلوم منکر کے لیے، ہو مشاہد
منکر کے نزدیک یہ مطلب ہے جی، جیسا کہ کہے تو، جیسا کہ کرے او ما مصدریت کا قول کا، جیسا کہ تیرا قول اسلام کے منکر کے لیے، الاسلام حق اسلام بغیر تاکید کے، اس لیے کہ منکر کے پاس کے بعد معاذالک المنکر، اس لیے کہ اس منکر کے پاس دلائل ہیں جو دلالت کرتے ہیں اسلام کی حقیت پر، اب اس منکر کو غیر منکر بنایا بھی دلائل موجود ہیں جی جی ہونا دلیل کا مال منکر یہ ہے کہ وہ دلیل معلوم منکر کے لیے ہو مشاہد منکر کے پاس، جیسا کہ تیرا قول اسلام کے منکر کو الاسلام حق بغیر تاکید کے۔ اب یہ اسلام و حق سے اس کو یہ نقطہ سمجھ آیا، تب ہی آئے گا جب وہ صاحب زبان ہوگا اور اس فصاحت و بلاغت کا ماہر ہوگا، تب ہوگا کہ بغیر تاکید کے مجھ سے کلام کر رہا، حالانکہ میں منکر ہوں، اس کی غرض کیا ہے جی؟ تو سارے ٹگے نال تے کام نہیں نا جی جی۔ ان یکون معلوما لہو اے متصورا لہو، یہ نظر کرتے ہوئے ادلہ عقلیہ کی طرف، مشاہدہ عندہ اے بل، یہ بن نظر ادلہ حسیہ کے دونوں چیزیں موجود ہیں شریعت کے اندر جی۔ سنیں پھر بے شک تفسیر شارع کی کیڑی تفسیر کس کی؟ معیت کی، کس کے ساتھ کہ معیت سے مراد ہے کہ منکر کو وہ چیز معلوم ہے اور محسوس ہے، اور تفسیر کرنی ما موصولہ کی کس کے ساتھ؟ کے ساتھ دلیل۔ تو یہ کیا ہے؟ ہو جائے گا معنی اس پر کیا؟ جب کہ ہو یسیر المعنی لے، جب کہ ہو منکر عالم بالدلیل، وہ دلیل کہ جب غور و فکر کرے گا اس میں تو کیا کرے گا؟ جو کرے گا اپنے انکار سے، تو پس متوجہ ہوگا اس پر اشکال، اور حاصل اس کا یہ ہے کہ انسان جب جانے بالدلیل جی تو جان لیتا ہے مدلول کو قطعاً، تو اس وقت نہیں موقوف لوٹنا غور و فکر پر کہ جب دلیل موجود ہے تو دلیل ہو تو مدلول بھی ہوتا ہے، تو جب مدلول اس کے پاس ہے تو پھر اب لوٹنے کا مطلب کیا ہوا؟ لوٹنے کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز اس کے پاس نہیں ہے تو اس سے لوٹنا ہے، تو جب اس کے پاس دلائل ہیں تو جس کے پاس دلیل ہوتی ہے تو دلیل سے مدلول ثابت ہوتا ہے کہ وہ نہیں، تو اس کے پاس مدلول بھی ہے تو لوٹنے کا معنی کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حاصل یہ ہے کہ سنیں ہی بھی جواب یہ ہے کہ نہیں مراد دلیل سے دلیل منطقی بے سغرا کبرا نہیں کہ جس کے ساتھ آگے دعویٰ بھی ثابت ہو چکا ہے، اور وہ ہے کہ لازم ہے علم بہی سے حتیٰ کہ وارد ہو جو سوال کیا ہے، بلکہ یہاں مراد ہے دلیل وہ کیا ہے؟ دلیل اصولی وہ ہوتی ہے کہ ممکن ہو پہنچنا اس میں نظر صحیح کے سبب سے مطلوب خبری تک، کہ ان کے پاس یہ چیزیں موجود ہیں، قرآن پاک معجزات، اگر ان میں نظریں صحیح کریں گے تو اپنے انکار سے باز آ جائیں گے، مسلمان ہو جائیں گے، اور مراد تامل سے اس میں یہ ہے کہ مستنبت کیے جائیں کیا صحیح ہے، وجہ ہے صحیح سے جو پہنچا دیں اس کو رجوع تک کہ اپنا یہ انکار چھوڑ دے، یہ مطلب ہے جی، اور سمجھے ہی اے شاباش سے آگے جی۔ اور من غیر اچھا اس پر ایک سوال ہے، یہ جو کہا ہے الاسلام حق، بڑا ہم سوال جو دھیان کریں جی فائدے دی گل جی بے فائدہ کیڑی بے سوال ہے، یہ جو کہا کہ اس میں تاکید ہے ہی کوئی نہیں، تو پیچھے بیان کر چکے ہیں کہ جملے کا اسمیہ ہونا یہ بھی تو تاکید کا فائدہ دیتا ہے، تو الاسلام حق یہ کون سا جملہ ہے؟ تو یہ کس کا فائدہ دے رہا ہے؟ فائدہ دے رہا ہے یہ تاکید کا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مراد ان کے قول سے کہ اسمیت الجملہ مؤکدات سے ہے، یعنی یہ جملے کا اسمیہ ہونا ان چیزوں سے ہے جو صلاحیت رکھتا ہے کہ جس کے ساتھ تاکید کا جس وقت مقام کی مناسبت ہو، تو پس نہیں جملہ اسمیہ تاکید کے لیے، بلکہ جب اعتبار کریں گے تاکید کا تو پھر یہ تاکید کا فائدہ دے گا، اگر اعتبار آگے سمجھے اگے وکیل بعض نے کہا ہے
کہ بنایا جائے گا منکر کو مثل غیر منکر کے اذا کان معہو، کہ جب ہو منکر کے پاس وہ شے جس میں غور و فکر کرے تو لوٹ آئے۔ بعض نے کہا ہے معہو کا معنی ہے کہ نفس الامر میں ایسے دلائل موجود ہیں کہ جن میں وہ غور و فکر کرے تو اپنے انکار سے واپس آ جائے۔ بعض نے مائیت کا معنی کیا نفس الامری، کیا معنی کیا ہے؟ وجودیہ، مائیت وجودیہ بے نفس الامر میں ایسی چیزیں ہیں۔ کیا جی؟ بعض نے کہا ہے ماہو کا معنی ہے کہ وہ معنی کونی ماہو کا ہے کہ یہ کہ موجود ہیں دلائل کس میں؟ نفس الامر میں موجود ہے۔ اگر ان میں غور و فکر کرے گا تو رجوع واپس آ جائے گا اپنے انکار سے، سمجھے ہی؟ ایسا بعض نے یہ کہا ہے کہ نفس الامر میں موجود ہوں مدلائل۔ او وکیلا، نظر آ رہی؟ یہ وجہ ثانی ہے معاو کے معنی کے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہونا دلائل کا منکر کے پاس نہیں، معنی اس کا کہ دلائل معلوم ہوں کس کو، جیسے کہ پچھلا معنی گزرا ہے، بلکہ معنی یہ ہے کہ دلائل موجود ہوں نفس الامر میں فقط، بغیر معلومیت دلائل کے نفس الامر میں ہوں تو تب بھی غیر منکر کو غیر منکر کی جگہ اتارا جا سکتا ہے۔ اور سمجھے ہی؟ بعض نے کہا ہے بعض نے کہا ہے معنی معنی کون الشیء معہو کا، شے و دلیل یہ کہ ہو دلیل موجود نفس الامر میں۔ وہ آشر ساری گل پڑھی ہے جی ہوں جی۔ بعض نے کہا ہے معنی کون شے ماہو کا یہ ہے یعنی اس کے پاس ایک شے، یعنی اس کے پاس دلائل ہیں، اس کے پاس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہو وہ دلیل موجود نفس الامر میں۔ بعض نے یہ مان کے شارع اندرے کی ٹھوکیا جب فی لینا لأن مجرد وجوده لا يكفي في الارتداء ما لم يكن حاصلا عنده۔ شارع صاحب کہتے اس میں نظر ہے، اس لیے کہ شے کا نفس الامر میں ہونا اور بندے کو پتہ نہ ہو تو یہ تو رجوع کا سبب نہیں بن سکتا۔ رجوع کا سبب تو تب بنے گا کہ جب اس کو پتہ چلے گا۔ ایک چیز نفس الامر میں ہے، بندے کو پتہ نہیں ہے تو وہ رجوع کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا جی۔ لہذا یہ تم نے مانا کیا کیا جی؟ شارع فرماتے ہیں اس میں نظر ہے، اس لیے کہ نفس الامر میں موجود ہونا اور بندے کو پتہ نہ ہو تو یہ رجوع کا سبب نہیں بن سکتا۔ کہ بن سکتا ہے، ایک چیز پتہ ہی نہیں ہے تو رجوع کا سبب کیسے بنے گی؟ رجوع تو تب ہے کہ دلیل اس کو پتہ ہو، پھر بندہ کہے کہ یار دلیل موجود ہے، تجھے سمجھ ہے، تو پھر بھی تو یہ بات کیے جا رہے ہیں جی۔ ایک بندے کو پتہ ہی نہیں تو وہ کہے کہ یار مجھے تو پتہ ہی نہیں اس کا جی۔ اور اس میں نظر ہے اس لیے کہ صرف وجود دلیل کا کتھے نفس الامر میں اے فی نفس الامر نہیں کافی، رجوع کرنے میں جب تک نہ ہو دلیل حاصل اس کے پاس جی۔ نظر ہے اس لیے کہ صرف وجود دلیل کا نفس الامر میں نہیں کافی، ابتداء میں جب تک نہ ہو دلیل حاصل اس کے پاس۔ او بالکل لا یکفی، یعنی بوجہ ممکن ہونے اس کے یہ کہ ہو شے موجود کس میں نفس الامر میں اور نہ مشاہد ہو اور نہ تو نہیں، تو اس کو تو اس میں غور و فکر کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ غور و فکر تو تب کرے گا جب شے کا اس کو پتہ ہوگا، اس کے پاس ہوگی جی۔ کیوں؟ لعدم حصول ہی، وہ تو کو حاصل ہی نہیں ہے تو بس نہیں کافی کس میں؟ ابتداء میں دلیل کا وجود کس میں؟ نفس الامر میں فقط، بغیر اس کے کہ وہ معلوم ہو یا مشاہد مشاہد ہو۔ چلو پھر ٹھیک ہے جی۔